اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، پہلے سے جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اس کی اصلاً یہ کتاب کنفرمیشن کرتی ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، تم ہی سب سے پہلے اس کتاب سے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، نہ فروخت کرو، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، حق کے اندر باطل کو مکس مت کرو، آمیزش مطلب مکس کرنا، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے اور اپنے آپ کو بھول جا رہے، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے مدد مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، صبر کرو اور نماز پڑھو، اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور بے شک یہ مشکل ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں، مشکل کام ہے مگر جو اللہ کے سامنے عاجز ہے اور جو مجبور ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے خستہ ہے اور اللہ کی خشیت، یعنی اللہ ایک دم پیور محبت جو ہوتی ہے، خشیت اللہ کی خشیت سے شکستہ ہے، یعنی ہارے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، سمجھے آپ، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے، اور یہ کہ اللہ نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اس زمانے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو زیادہ امپورٹنس دی، سمجھے آپ، دوسرے لوگوں کے کمپیریزن میں ان کو زیادہ یعنی سپریمیسی عطا کر۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اللہ نے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، یعنی ایسے آدمی سے کوئی ریکمنڈیشن ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جائے گا جس کو اللہ سے کوئی پرمیشن نہیں ہے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے، اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کی۔
اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. کچھ معاوضہ ہے اس کے بجائے کوئی جو نا چیز کے گناہوں کے بدلے میں اس کی جہنم سے بچانے کے بدلے میں کوئی بھی معاوضہ بھی قبول نہیں کریں گے. کوئی مال دولت یا کوئی ایسی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اور نہ اللہ کی امر کے خلاف ان کی مدد کی جا سکے گی. اللہ کے حکم کے خلاف بھی ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا. آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بول رہے وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تم کو فرعون سے نجات دلائے. فرعون اس کی قوم سے نجات دلائے اللہ تعالیٰ جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے کاٹ دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی. یعنی وہ زمانے میں اللہ کی جانب سے ان کے لیے بڑی سخت آزمائش تھی. آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب اللہ نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو اللہ نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی. اور دوسری طرف اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو ڈبو دیا. آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا. یعنی چلہ لگانے کا وعدہ کیا تھا کہ 40 راتوں تک اللہ کی عبادت میں بیٹھو. پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے چلے اعتکاف میں جانے کے بعد جب وہ چلے اعتکاف میں چلے گئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا. یعنی تورات جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ تھا. حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ تھا تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ تاکہ تم گائیڈڈ ہو جاؤ. آیت 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی پالنے والے کے سامنے توبہ کرو. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو اس طرح کے جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے. وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پہ قتل کر دیں. یہی عمل تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہترین توبہ ہے. پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل نہ دیکھ لیں بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا. یعنی ایک بجلی نے ان کو پکڑ لیا جو تمہاری موت کی وجہ بن گئی. مر گئے لوگ.
اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے، جو کچھ بھی ہوا تم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ تو مر گئے۔ پھر آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب اللہ نے تم پر وادی طے میں بادل کا سایہ کیے رکھا، جس وادی میں یہ لوگ رہتے تھے اس کا نام طے تھا، اس وادی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا تھا تاکہ دھوپ ان کو زیادہ نہ لگے۔ اور اللہ نے تم پر من و سلوہ آسمان سے اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ من و سلوہ جو تھا وہ پاکیزہ تھا۔ سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ اے ہمارے رب، ہم سب غلطیوں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ جو نیکوکار ہے اس کے اندر ان کو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا ان کے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ان ظالموں نے اس قول کو، یعنی یہ قول جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو بات اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا کہ ایک کلمے سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، اس میں ایک کلمہ ایڈ کر دیے، بدل دیا اس کو۔ سو اللہ نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے وہ مسلسل اللہ کے حکم کو نہیں مانتے رہے۔ ان کے پر آسمان سے ایک ایسی وبا آئی، جیسا کرونا آیا، وہ کرونا سے بھی سخت وبا آئی، ایسا طاعون آیا، اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فنش کر دیا، کیونکہ اللہ کے حکم کی ہمیشہ خلاف ورزی کر رہے تھے لوگ۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا اپنا عصا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو اللہ نے کہا کہ زمین پہ مارو اور پتھر پہ مارو، کہ جب وہ اس پتھر سے 12 جیسے ایسا پتھر پہ مارے تو اس پتھر سے 12 چشمے نکلے، واقعتاً ہر ان کے پاس 12 گروپس تھے۔ فائنلی ہر گروپ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، یعنی ہر گروپ کے لیے وہ اپنا اپنا پانی پینے کا ایک گھاٹ تھا، 12 چشمے جہاں جہاں سے نکلے تھے وہ اپنا اپنا گھاٹ پہچان کے وہ اپنے اپنے لے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو، نہ جھگڑے کرو زمین میں، نہ جھگڑا کراؤ، یہ حرکتیں مت کرو۔